حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آتِ نفسي تقواها اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور پیارے بچوں، 15 دن پہلے کہ خطبہ جمعہ کے اندر تصویر کشی اور تصویر سازی کے عنوان پہ کچھ باتیں میں نے آپ تمام بھائیوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا تھا، جس میں بنیادی طور سے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام نے ہر قسم کی جاندار چیزوں کی تصویر کشی کو، تصویر سازی کو، تصویر بنانے کو، تصویر ڈرائنگ کرنے کی حرمت پہ واضح طور سے احکامات نافذ کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے صرف حرمت ہی نہیں بیان کیا ہے، بلکہ تصویریں بنانے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ سزاؤں کی بھی وضاحت کیا ہے۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تصویر بنانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سزا کے حقدار ہوں گے، سب سے سخت سزا تصویر بنانے والوں کو دی جائے گی۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی تخلیق کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا یہ کہا جائے گا کہ جس کو تم نے بنایا تھا دنیا کے اندر، آج اس کے اندر روح ڈالو، یہ سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کو سزے کے طور پہ بار بار ان کو کچوکا دیا جائے گا، ان کو سزا کے طور پہ بار بار کہا جائے گا۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر دیکھ کر کے اپنی ناراضگی نہیں بلکہ سخت غصے کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لائے ہوئے تکیے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جس میں کچھ تصویریں بنی ہوئی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے
دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت اپنے اندر نہیں پایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں, قیامت کے دن سب سے خطرناک سزا ان کو دی جائے گی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں ایک ارشاد فرمایا کہ لعن المصور, اللہ تعالیٰ تصویر بنانے والوں کو اپنی رحمت سے دور کر دے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے لعنتی جملے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ کچھ سخت وعیدیں تھیں جو تصویر بنانا اور تصویر کشی کرنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں. لیکن موجودہ زمانے میں جو تصویر ہے جس کو ہم فوٹو کہتے ہیں, کچھ احباب یا کچھ علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھائی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر الگ ہے اور کیمرے سے لی ہوئی فوٹو الگ ہے. دونوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے, دونوں میں بہت فرق لوگوں نے گنایا ہے. آج کی خطبہ جمعہ کے اندر ہم اسی چیز کا جائزہ لیں گے کہ کیا واقعی ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر اور کیمرے سے لی ہوئی تصویر کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں, دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا یا دونوں کا حکم ایک جیسا ہوگا. سب سے پہلی بات جو ہمارے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ تصویر جو ہاتھ سے بنایا جاتا ہے وہ الگ ہے اور جو فوٹو کیمرے سے لیا جاتا ہے وہ الگ ہے. کیا وجہ ہے الگ ہونے کی؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تصویر بنانے کی حرمت کی دلیلیں پیش کیا ہے, حرمت کو بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تصویر حرام ہے بنانا جاندار کی, یہ در حقیقت اس زمانے کی بات ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کی شروعات کیے تھے. ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے سے منع کر دیا تھا چونکہ وہاں شرک کا زیادہ خطرہ تھا. ابھی اسلام لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا, اور اب زمانہ تو بالکل الٹا ہو گیا ہے. اب ہر گھر میں اسلام کی تعلیمات پہنچ گئی ہیں, اس لیے اب وہ جو خطرہ تھا شرک میں ملوث ہونے کا اب وہ خطرہ نہیں ہے. کیا یہ فرق, کیا یہ اس طرح کی تفریق کرنا جائز اور درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں منع کیا تھا؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں بنانے والوں پر وہ ابتدا میں تھا اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جائز قرار دے دیا. گویا یہ لوگ وہ ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے کافی دور ہیں, جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تصویر کی حرمت پہلے تھی, بعد میں حلت ہو گئی تھی, بعد میں حلال ہو گیا تھا, جبکہ قرآن کی کسی آیت کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کے اندر اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حرام قرار دیا تھا اور بعد میں وہ جائز قرار دیے. میں یہ کہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اسلام کے نام پہ مسلمانوں کے بیچ میں بے حیائی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں. جاندار کی تصویریں بنانے کو گویا یہ دبے لفظوں میں اس طرح کا اقرار کرتے ہیں. تو پہلا فرق یہ کہتے ہیں وہ پہلے تھا بعد میں کچھ اور تھا, لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو پہلے تھا وہی بعد میں ہے, وہی آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک وہی رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابدی ہیں, ہمیشہ کے لیے ہیں. اسی طرح ایک فرق یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جو تصویروں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے نا, جاندار کی تصویریں بنانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی مشابہت اختیار کرتے تخلیق میں. لیکن جو کیمرے سے فوٹو لیا جاتا اس میں مشابہت نہیں ہے, یعنی ہاتھ سے کوئی تصویر بنا رہا ہے جاندار کی تو جیسے اللہ نے بنایا ہے گویا اس طرح کی کوشش کر رہا مشابہت اختیار کرنے کی. لیکن کیمرے کی تصویر میں یہ چیز نہیں ہے. کیمرے سے لی ہوئی فوٹو میں مشابہت نہیں پائی جاتی. کیوں نہیں پائی جاتی؟ اس لیے کہ جو آدمی کیمرے سے فوٹو لیتا ہے اس کی نیت اللہ کی مشابہت کی نہیں ہوتی ہے. مارے گھٹنا پھوٹے سر. میرے بھائیو آپ بتائیں ذرا, کیا وہ آدمی, گویا یہ لوگ بھی بڑے چور لگ رہے ہیں اس طرح کی تعویلات کرنے والے کہ کیمرے سے فوٹو لینے میں
مشابہت نہیں ہے، ہاتھ سے بنانے میں مشابہت ہے، اور اس کی وجہ یہ کیونکہ نیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو میں آپ سے پوچھوں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے میرے اس سوال کا جواب دیں، کیا اگر کوئی آدمی بغیر نیت کے مورتی کی تصویر بناتا ہے، مورتی بناتا ہے، اسٹیچو بناتا ہے، مجسمہ بناتا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی یہ بنانے والا مصور جو ہوتا ہے، تصویر بنانے والا ہوتا ہے جاندار کی، یہ نیت نہیں کرتا ہے کہ جیسا اللہ نے بنایا ہے میں بھی کر کے بتاتا ہوں؟ کوئی نیت ایسا کرتا ہے؟ ہاتھ سے بنانے والا کوئی یہ نیت کر کے بناتا ہے کہ جیسا اللہ نے بنایا میں بھی بناتا ہوں؟ تو اللہ کے بندو، ہاتھ سے بنانے والا بھی نیت نہیں کرتا ہے، جیسے کیمرے میں فوٹو لینے والا بھی نیت نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں نیت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ وہ آدمی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ رب العالمین کی تخلیق کی طرح مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور جو تھوڑا مضبوط سہارا مانا جاتا ہے کہ جو فوٹو لیتے ہیں نا کیمرے سے، وہ در حقیقت ایک سایہ ہے، ایک پرچھائی ہے، ایک عکس ہے۔ کیسے؟ جیسے آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کا عکس اس پہ آ جاتا ہے۔ صاف ستھرا پانی ہے، پانی کے سامنے کھڑا ہو گیا تو اس کا عکس پانی پہ دیکھنے لگتا ہے۔ صاف ستھرا شیشہ ہو یا صاف ستھرا یعنی پتھر ہو، وہاں اگر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے تو جیسے آدمی کا عکس اس میں دکھتا ہے نا، کیمرہ صرف عکس ہے۔ کیمرہ صرف کرتا کیا؟ کیمرہ جو ہے وہ عکس کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس کو سیو کر لیتا ہے۔ اس لیے ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر الگ ہے اور کیمرے سے لی ہوئی فوٹو الگ ہے، کیونکہ کیمرے کا جو فوٹو ہے وہ عکس ہے میرے بھائیوں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے۔ اس لیے مثالیں تو دینے کے لیے آدمی کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن آپ بتائیں، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب تک آپ شیشے کے سامنے رہیں گے جب تک آپ کا عکس وہاں دکھے گا، جب تک آپ پانی کے سامنے رہیں گے پانی میں آپ کا عکس دکھے گا، کہ یعنی آئینے سے ہٹیں گے، پانی کے پاس سے ہٹیں گے، آپ کا عکس رہے گا وہاں پہ؟ نہیں رہے گا، غائب ہو جائے گا۔ لیکن کیمرے سے لی ہوئی فوٹو کا معاملہ یہ ہے کہ ہزاروں سال، نہ جانے کتنے سالوں تک اس کو سیو کیا جاتا ہے، اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا عکس ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، اور اس دھوکے کی آڑ میں مسلمانوں کے بیچ میں ایک ناجائز چیز کو پروان چڑھانا اور ایک حرام چیز کو جائز قرار دینے کی جرات ہے۔ یہ عکس نہیں ہے، عکس الگ ہوتا ہے، اور میں نے بتایا کہ عکس تب تک عکس رہتا ہے جب آپ وہاں رہیں گے تو دکھے گا، اور وہاں سے ہٹ جائیں گے تو نہیں دکھے گا۔ کیمرے کا معاملہ ایسا نہیں ہے، آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ ہٹ جائیں گے، اس کے بعد بھی آپ کو آپ کا عکس دکھے گا۔ تو یہ عکس بہرحال نہیں ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں ایک اور چیز بتائی جاتی ہے کہ یہ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے اور یہ کیمرے سے بنایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ یعنی ہاتھ سے بنانے میں اور کیمرے سے بنانے میں کیا حرج ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے بنانا حرام ہے، کیمرے سے بنانا حرام نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہاتھ سے بنایا جا رہا ہے، یہ کیمرے سے بنایا جا رہا ہے۔ یہ تو عجیب منطق ہے میرے بھائیوں۔ شراب پہلے زمانے میں ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، آج مشین سے بنائی جاتی ہے۔ شراب پہلے کسے بنایا جاتا تھا؟ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، آج مشین سے بنائی جا رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں، اور آج اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت ساری چیزیں ہاتھ سے بنائی جاتی تھی، اور آج وہ مشینیں آ گئی ہیں، مشینوں کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے۔ تو کیا پہلے زمانے کا شراب اس لیے حرام تھا کہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، اور آج کی شراب پہ جواز کا فتویٰ، حلال کا فتویٰ دے دیا جائے کیونکہ مشین سے بنایا جاتا ہے؟ میرے بھائی یہ کچھ بھی، یعنی جو 3-4 چیزیں میں آپ کو بتایا، یہ پتہ نہیں کس کیٹیگری کے علماء جو اس طرح کی تعویلات کرتے ہیں، وہ بلا شبہ احتیاط کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ یہ سارے کے سارے لوگ، میں نہیں کہتا سبھی اخوانی ہیں، لیکن بہرحال یہ سب کے سب اسلامی تعلیمات کی روح سے کافی دور ہے میرے بھائیوں۔ اور میں نے آگے بات پڑھاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا تصویر جو حرام ہے، جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علتیں کیا ہے؟ کیا ریزن، کیا سبب ہے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کی تصویر کشی کو حرام قرار دیا ہے؟ اور وہ علتیں، وہ اسباب اور وہ وجہیں جو حرمت کی ہیں، ہم یہ حرمت کے اسباب اور علتوں کو جاننے کے بعد یہ جائزہ لینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ کیا جو علتیں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر پہلے زمانے میں ہوتی تھی، کیا وہ علتیں جو اس کے اندر ہے، کیا کیمرے کی تصویر کے اندر وہ علتیں، وہ اسباب اور وہ وجہیں ہیں کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میرے بھائیوں علت کی بنیاد پہ کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی علت میرے بھائیوں یہ کہ
یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق سے مشابہت ہے، اس میں کوئی دو رائے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر میں اس کہوں کہ ہاتھ سے بنانا اتنی مشابہت نہیں ہے جتنا کیمرے اور کمپیوٹر سے بنانا مشابہت اختیار کرتا ہے، کیونکہ آپ اس وقت جو مشینی آلات ہیں، جو آلات فوٹو لینے کے ہیں، اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں، اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ ہاتھ سے اگر کوئی آدمی تصویر بناتا ہے تو ہڈیاں نہیں بنا پاتا، نسیں نہیں بنا پاتا، لیکن اس وقت جو ہمارے پاس جو آلات ہیں فوٹو لینے کے اور جو فوٹو بنانے کے جو آلات ہیں، وہ تو باقاعدہ ہڈیاں تک اور نسیں تک اور نسوں کے اندر گیس تک کو دکھا دیتے ہیں، نہیں دکھاتے؟ تو یہ مشابہت تو اس سے بدرجے اولا اس کے اندر لگتا ہے، جو کیونکہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حرام کیا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور اس مشینوں کے ذریعے سے اور آلات کے ذریعے سے اور کیمروں کے ذریعے سے جو تصویر لی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ صاف ستھری ہوتی ہے اور اس سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق کی زیادہ مشابہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا یا آلے کا استعمال کیا جاتا، باقی تصویر بنانے میں کوئی فرق مجھے نہیں دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح میرے بھائیوں، دوسری علت جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تصویر کشی کو حرام قرار دیا ہے، اس میں اسباب شرک ہے۔ تصویر جو ہے جاندار کی، وہ شرک کا سبب ہے، اس کے ذریعے سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کیسے آیا؟ تصویروں ہی کے ذریعے سے آیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہیں، اور آج تو خطرہ زیادہ ہے، ہمارے وہ احباب جو کہتے ہیں پہلے شرک کا زیادہ ڈر تھا کیونکہ اسلام کی تعلیمات اتنا زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، اسلام اتنا زیادہ نہیں پھیلا تھا، لیکن آج تو اسلام بہت پھیل گیا ہے، اس لیے آج تصویریں شرک کا سبب نہیں بنتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس وقت جو ہے حالات ایسے ہیں کہ تصویروں یعنی جو فوٹوز ہیں، جو کیمرے سے لی ہوئی تصویریں ہیں، وہ شرک کا زیادہ سبب بننے کا خطرہ ہے۔ کیسے میرے بھائیو؟ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، آج مشرکین کے تمام معبود یعنی عبادت خانوں کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں وہ ہاتھ سے بنائی ہوئی کم ہوتی ہیں، کمپیوٹر، کیمرے اور اسی طرح دیگر آلات کے ذریعے سے بنائی ہوئی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہر عبادت خانے کے اندر آپ جائیں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ ہاتھ کی تصویریں بہت کم رہ گئی ہیں، اب تو کیمرے کی تصویریں معبودان باطلہ کی بنا کے لوگ اپنے عبادت خانوں کے اندر رکھے ہیں۔ اور یہ اس وقت گرچہ اسلام بہت پھیل گیا ہے، لیکن گمراہیاں اور اعتقادی کمزوریاں پہلے کے مقابلے میں آج کم نہیں ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اگر پکے اعتقاد والے ہیں، آپ کا اگر ایمان پکا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے ایمان پکے ہیں۔ آج بھی اس زمانے میں جب علم کا شہرہ ہے، جب علم کا چرچا ہے، اس گئے گزرے زمانے میں حالت ہے میرے بھائیوں کہ آج بہت سارے لوگ اپنے پیروں کی تصویروں کو موبائل میں کیا اپنے جیب میں رکھتے ہیں، چلتے پھرتے وہ تصویریں اپنے جیب سے نکالتے ہیں، اور کچھ لوگ تو موبائل پہ لگائے ہیں، پروفائل پہ لگائے ہیں، اور وہ تصویریں بار بار دیکھتے ہیں۔ یہ کیا یہ شرک کا سبب نہیں ہے کہ پیروں کو دیکھ کر کے، پیروں کی تصویروں کو دیکھ کر کے پیر ذہن میں آتا ہے اور نہ جانے کیا کیا خرافات دماغ کے اندر پلتے ہیں؟ تو آج بھی زمانے میں بھی لوگ یہ شرک کا سبب ہے، اور یقیناً پہلے کے زمانے کے مقابلے میں آج فوٹو اور تصویریں یہ شرک کا زیادہ سبب بننے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری علت جو اسلام نے تصویروں کو حرام قرار دیا ہے، اس میں مشرکوں کی مشابہت ہے، مشرکین کی مشابہت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ گئیں ہجرت کر کے، وہاں کرسچن کا بول بالا تھا، چرچ میں گئیں، چرچ میں دیکھا کہ کچھ تصویریں ہیں اور خوبصورت تصویریں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ٹائم پہ بیمار ہوئے تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حبشہ کے چرچ کی تصویروں کی خوبصورتی کو بیان کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی ایسی تصویریں تھیں، ایسی ایسی تصویریں تھیں، خوبصورت تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا یہ در حقیقت برے لوگ ہیں، یہ تصویریں جو آپ عبادت خانوں کے اندر دیکھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا
تو اس کی تصویریں اس کے عبادت کی جگہوں پہ رکھ دیا کرتے تھے اور اس کی قبر پہ مسجد بنا لیا کرتے تھے, سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے. یہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین مخلوق ہے. اور اے مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ جو استعمال کیا کہ یہ اللہ کے نزدیک شرار الخلق ہیں, سب سے برے لوگ ہیں. یہ بیان کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان مشرکوں کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں. اور کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ تصویر بنانا, معبودان باطلہ کی تصویر بنانا, اپنی عبادت خانوں کے اندر رکھنا, یہ مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے بلکہ مشرکین کا سیوا ہے. اسپیشل کچھ تیوہار ہوتے ہیں, ان تیوہاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ روڈ کے کنارے کنارے لوگ اپنی دکانیں چمکا لیتے ہیں اور تصویریں بنا کر کے یا تصویریں پرنٹ کر کے یا تصویر سازی کر کے یہ لوگ اپنے معبودوں کو بیچتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ تصویر بنانا, تصویر کشی کرنا, یہ مشرکین کی مشابہت ہے جس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو منع کیا ہے. اس طرح میرے بھائیوں, کچھ ہو یا نہ ہو, جو تصویر کی حرمت میں بنیادی رول ادا کرتا ہے وہ اسراف ہے. کیا ہے؟ اسراف ہے, فضول خرچی ہے, کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں میرے بھائیوں. اسراف کی وجہ سے بھی اسلام نے تصویر کشی کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے نبی اللہ رب العالمین بیان فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں. اور شیطان جو ہے اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. دو جملے, فضول خرچی کرنے والے, اسراف کرنے والے, یہ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے. گویا جو فضول خرچی کرتا ہے, اسراف کرتا ہے, وہ شیاطین سے مکمل طور سے مشابہت اختیار کرتے ہیں. اور جیسے شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے, ایسے اسراف کرنے والے بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں. اور میرے بھائیو آپ بتاؤ, آپ موبائل یوز کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ موبائل کیا جو ہزاروں لاکھوں روپے میں ملتا ہے, اس کا جو قیمت بڑھتا ہے گھٹتا ہے, وہ کس بنیاد پہ گھٹتا بڑھتا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو موبائل کو سستا کر دیتی ہے؟ کون سی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے موبائل آپ کا مہنگا ہو جاتا ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ کال کرتے ہیں؟ اگر آپ کال کرتے ہیں تو وہ موبائل سستی والی ہے, اور اگر آپ کا کال نہیں آتا ہے یا میسج کا معاملہ ہے, کس بنیاد پر موبائل کی قیمت گھٹتی اور بڑھتی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صرف کیمرے کی بنیاد پہ گھٹتی بڑھتی ہے. کچھ میموری وغیرہ ہوگی, کچھ اسپیس وغیرہ ہوگا, لیکن کیمرہ بھی ایک بنیادی سبب ہوتا ہے موبائل کی مہنگائی کا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھو یہ کیمرہ اتنا, اس موبائل میں یہ کیمرہ لگا ہوا, اس موبائل میں یہ کیمرہ لگا, اور برانڈڈ کمپنی کا کیمرہ مہنگا ہوتا ہے. گویا مطلب یہ ہوا کہ تصویر سازی کا جو آلہ ہے اس کی وجہ سے موبائل مہنگا ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اسراف کے دائرے کے اندر آئے گا. میرے بھائیو یہ چند وجہیں تھیں, چند علتیں تھیں. اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں تو تصویر بنانے, ہاتھ سے تصویر بنانے میں جو علتیں ہیں وہی علتیں فوٹو کیمرے سے لینے میں بھی ہے, بلکہ میں کہوں اس کے اندر زیادہ قباحتیں, زیادہ علتیں ہیں. اس لیے کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو جائز نہیں قرار دے سکتا کہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر الگ ہے اور فوٹو سے لی ہوئی تصویریں الگ ہیں. میرے بھائیو لیکن ایک چیز اور یاد رکھیں, شریعت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. جب تک دنیا ہے, جب تک شریعت رہے گی. اور ہم کہتے ہیں ہمارے اسلام کے اندر وہ تاثیر اور وہ قوت ہے کہ ہر جگہ ہر زمانے کے لیے فٹ ہو جائے گا. اس لیے ایک اصول ہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں علماء کرام نے نکالا ہے, الضرورت تبیح المحظورات, الضرورت تبیح المحظورات. جو ضرورتیں ہوتی ہیں نا وہ جائز کاموں کو مباح قرار دے دیتی ہیں, جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ناجائز اور حرام کاموں کو, ممنوعات کو بھی رخصت کے دائرے میں لے آتی ہیں. اسلام کے اندر یہ خوبی ہے. یعنی مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو اسلام کے اندر حرام ہے لیکن اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے, اس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے, تو اسلام نے اس چیز کو رخصت دیا ہے, مباح قرار دے دیا, جائز قرار دے دیا ہے. لیکن میرے بھائیو اس اصول کہتے ہیں بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت, یہ دو چیزیں بہت بنیادی ہیں. یعنی شراب پینا حرام ہے, مردار کھانا حرام ہے, لیکن اگر آدمی جان پہ آ گیا ہے اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ حرام چیز اگر کھا لے گا, حلال اس کے پاس ہے ہی نہیں, ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے, اس کے پاس صرف حرام ہے,
اور اگر حرام نہیں کھائے گا تو جان چلی جائے گی، اور اگر حرام کھا لے گا تو اس کی جان بچ جائے گی۔ اگر ایسے حالات ہیں تو اسلام نے اس بات کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ حرام کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بقدر ضرورت، آپ کو واقعی ضرورت ہے، وہ نہیں کھائیں گے تو آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، تو اگر اس طرح مجبوری ہے تو ضرورت کے حساب سے آپ کھا سکتے ہیں۔ بقدر ضرورت اور بقدر یعنی بوقت ضرورت، یعنی آپ کو ضرورت بھی ہونی چاہیے اور وہ لمٹ بھی اتنے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں اب آپ مجبوری میں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی اجازت دے دیا ہے، اب آپ کو اجازت جب مل گیا تو پیٹ بھر کے کھانے لگ جائیں، پیٹ بھر کے پینے لگ جائیں، نہیں، ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ اس پس منظر میرے بھائیوں، علماء کرام نے جو جید علماء کرام ہیں اور بڑے علماء کرام ہیں جو حدیث اور قرآن کی نصوص پر گہری نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو تصویر کھینچانا، تصویر رکھنا، تصویر اپنے پاس میں رکھنا، یہ آپ کی زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا ہے، جس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ہر ملک چونکہ یعنی فسادات بہت ہو رہے ہیں، کرپشن بہت ہو رہے ہیں، اور فتنے فساد خون خرابے بہت ہو رہے ہیں، ماحول بہت بگڑ رہا ہے، اس لیے ماحول کو سنوارنے کے لیے، ملک کے اندر، سوسائٹی کے اندر امن و سکون برپا کرنے کے لیے آپ کو آئی کارڈ رکھنا پڑے گا۔ آپ کا اپنا آئی کارڈ ہونا چاہیے، اس میں پین کارڈ ہونا چاہیے، آدھار کارڈ ہونا چاہیے یا شناختی کارڈ ہونا چاہیے، اور اس پر آپ کا فوٹو لگا ہونا چاہیے۔ بغیر فوٹو لگائے آپ کا آدھار کارڈ مانیتا نہیں پراپت کر سکتا ہے، آپ کا شناختی کارڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ ضرورت ہو گئی ہے اور یہ حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے ایسی حالت میں علماء کرام نے اس طرح کی ضروری کاغذات کے لیے فوٹو کھنچانے اور فوٹو اس پیپر پہ چپکانا اور اگر ضرورت ہو تو اس کو اپنے پاس رکھنا، یہ جائز قرار دے دیے ہیں، رخصت قرار دے دیے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں الضرورت تبیح المحظورات۔ یہ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ سفر کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کاروبار کے لیے بھی سفر کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب آپ کاروبار کے لیے سفر کرنا ہے یا کم سے کم آپ کو حج کرنا ہے، آپ کو عمرہ کرنا ہے، اور عمرہ اور حج کرنے کے لیے آپ کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اور پاسپورٹ آپ کا تبھی صحیح مانا جائے گا جب آپ کو اس کے اوپر فوٹو ہو، آپ کے گھر والے کا فوٹو ہو۔ تو یہ جو ضروری چیزیں ہیں، ضرورت کے مطابق علماء کرام نے ان چیزوں کو رخصت دیا ہے کہ ایسی صورت میں آدمی لگا سکتا ہے۔ تو لیکن میرے بھائیوں، میں کہا کہ یہ بوقت ضرورت ہے، بوقت ضرورت ہے، اور دوسرا بقدر ضرورت ہے۔ جتنے میں اگر آپ کا ایک روٹی میں پیٹ بھر جا رہا ہے تو آپ 2 روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ حرام چیز ایک گھونٹ پی کے جان آپ کی بچ گئی ہے تو آپ کے لیے دوسرا گھونٹ جائز نہیں ہوگا۔ بقدر ضرورت اور بقدر ضرورت اور بقدر حاجت اور ضرورت، یہ بہت بنیادی چیز ہے میرے بھائیوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارا جو ہاتھ کی تصویر سازی ہے اور کیمرے کی جو تصویر سازی میرے بھائیوں، یہ کیمرے والا جو فوٹو ہے یہ میرے بھائیوں بہت ڈینجر ہے، بہت ہی زیادہ ڈینجر ہے۔ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہیں جتنا خطرناک یہ کیمرے کی تصویر ہے میرے بھائیوں۔ علماء، میں نے اس سے پہلے کہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کو حوالہ دیا تھا کہ ہماری مسجدوں کے اندر جو نماز پڑھانے کا طریقہ بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے فریم لگایا گیا تھا، چارٹ لگایا گیا تھا۔ اس چارٹ کے اندر جو تصویریں تھیں، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، تشہد میں کیسے بیٹھا جائے، قیام کیسے کیا جائے، وہ تصویریں تھیں، لیکن تصویروں کے چہرے مسخ شدہ تھے، اس کو مٹا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد نیچے علماء کرام کا فتویٰ تھا، سعودی کے علماء کرام کا فتویٰ تھا کہ اس طرح کی تعلیمات کے لیے، دین کی تعلیمات سکھانے کے لیے اگر مسخ شدہ فوٹو، چہرہ مشق شدہ فوٹو اگر لگایا جائے تو ایسی صورت میں بطور دین کی تعلیم کے لیے جائز اور درست ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں بھی بوقت ضرورت ہے اور بقدر ضرورت ہے، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اب میں بتا رہا تھا میرے بھائیوں کہ یعنی کیمرے کی تصویر اور کیمرے کے فوٹو کے اندر ڈینجر پن زیادہ ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں میرے بھائیوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نوجوان نسل، میں اگر آپ سے پوچھوں نوجوان نسل جو آج بگاڑ کا شکار ہے، بے حیائی، بے شرمی جو سماج کے اندر پائے جا رہے ہیں، نوجوان نسل
نوجوانی نسل نو جوانی کی دہلیز پہ پہنچنے سے پہلے وہ ساری چیزیں اس کے علم میں آ جاتی ہیں جو ایک عمر دراز آدمی کے دماغ میں بھی نہیں آتی ہیں، اور وہ وقت سے پہلے بالغ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، اور نہ جانے انجانے میں نادانی میں ایسی حرکتیں اس سے سرزد ہو جا رہی ہیں جس کی وجہ سے پورا خاندان، پورا سماج شرم سے شرمسار ہو جاتا ہے، سر جھکا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، لڑکیوں کا معاملہ ہو، لڑکوں کا معاملہ ہو، میں آپ سے پوچھوں کہ آخر ان نسل نو کی، نوجوان نسل کے بگاڑنے کے میں کون سا فوٹو یا کون سی تصویر اپنا کردار ادا کی ہے؟ بے حیائی کو سماج کے اندر پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ کردار کس تصویر کا ہے؟ کیا ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر اتنی زیادہ ڈینجر ہے یا یہ کیمرے کی فوٹو کی تصویریں زیادہ ڈینجر ہیں؟ ہر آدمی اس بات کو اچھے سے جانتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہر ایک کی موبائل میں، ہر ایک کے یعنی پرس میں ایسی تصویریں بے حیائی، بے حیا پن کا مظاہرہ کرنے والی حسین اداکاراؤں کا، اور اسی طرح جو دنیا کی ٹاپ لیول کی حسینہ مانائی جاتی ہیں، اور اپنے معشوقہ کی لوگ اپنے جیبوں کے اندر فوٹو رکھتے ہیں۔ نماز کے بعد کتنے ایسے لوگ ہیں جب بیل بجتی ہے فون پہ تو میرے بھائیوں جب یعنی اسکرین دکھائی دیتا ہے تو پتہ چلتا ہے اس میں کسی کا خطرناک فوٹو لگا ہوا ہے، لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کیمرے سے لی ہوئی تصویر کو لوگ یوز کر کے عورتوں اور لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جرائم کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، اور یہ سارا کا سارا اس تصویر سے ہوتا ہے، اس تصویر کی دین ہے جو کیمرے سے لی جاتی ہے۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ عبادت کا ضیاء ہے۔ یہ جو کیمرے سے فوٹو لیا جاتا ہے یہ عبادت کا ضیاء ہے۔ کیسے ضیاء میرے بھائیوں؟ ایک تو یہ کہ آدمی ہزاروں روپیہ خرچ کر کے عمرہ کرنے جا رہا ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب پانے کی امید لگا کے۔ لوگ کہتے ہیں عمرہ کرنے گیا ہے، لوگ کہتے ہیں حج کرنے گیا ہے، لیکن یہ کیمرے کی فوٹو کی تباہ کاریوں کے اندر بنیادی طور سے شمار کیا جاتا ہے کہ آدمی گھر سے نکلتا ہے تب سے لے کر جب تک گھر آ نہیں جاتا ہے اس کے موبائل میں ہم دیکھیں کہ لے کے گیا تھا کتنا فوٹو اور واپس آیا تو اس کے موبائل میں کتنی فوٹو آ گئے۔ احرام پہننا ہے وہاں فوٹو کھینچ رہا ہے، ایئرپورٹ پہ پہنچ رہا ہے وہاں فوٹو کھینچ رہا ہے، فوٹو نہیں سیلفی بولتے ہے نا، شاید سیلفی بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر طواف کر رہا ہے وہاں بھی سیلفی لے رہا ہے، خانہ کعبہ کو اپنے سامنے لے رہا ہے، طواف کر رہا وہاں بھی، چلتے چلتے اچانک بھیڑ رک گئی، ارے کیا ہوا؟ سامنے کچھ لوگ ہیں جو سیلفی لینے کے لیے ذرا وہاں رک گئے ہیں، اس لیے پورا پیچھے بھیڑ لگ گئی ہے۔ مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جاتے ہیں، حرم کے اندر، ہر جگہ سیلفی میں آدمی اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ وہ وقت میرے بھائیوں جس کو پانے کے لیے ایک غریب آدمی ترس رہا ہے، ایک غریب آدمی اللہ رب العالمین سے صبح و شام دعائیں کر رہا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہے اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، آپ کو دعائیں کرنا چاہیے، آپ کو استغفار کرنا چاہیے، آپ کو توبہ کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، خاندان کے لیے، سوسائٹی کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، تاکہ آپ وہاں سے نکلیں تو ایسے نکلیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حاجی جب حج کر کے نکلتا ہے، حج مبرور کرنے والا تو ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائی وہاں منظر کیا ہوتا ہے؟ یہ وقت کا ضیاء نہیں ہے، میں ریاکاری نہیں کہوں گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور میرے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اور وہاں سے جانے کے بعد جب آتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ایڈیٹنگ ہوتی ہے فوٹو کے اندر، جو پروفائل لگایا جاتا ہے، اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، یہ سب کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ کیمرے کی فوٹو کی نحوستیں ہیں، کیمرے کے فوٹو کی قباحتیں میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں بلکہ دل کی سختی کا بنیادی سبب بھی یہ موبائل والا کیمرہ ہے۔ کیمرے سے جو ہم فوٹو لیتے ہیں یہ بھی دلوں کی سختی کی نشانیاں ہیں۔ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، میڈیا پہ آپ ہم سے زیادہ میرے بھائیوں، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، لوگ اس کو ہاسپٹل پہنچانے کے بجائے جیب میں سے موبائل نکالتے ہیں۔ اتنا خطرناک فوٹو، اتنا خطرناک ڈراؤنا اور دل کو گھبرا دینے والا سین، وہ اسٹوڈنٹ اس کو لوگ فوٹو لے کر کے سب سے پہلے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں، اور پتہ نہیں کون سا جو سورس آپ میڈیا کے سورس ہے وہاں پہ فارورڈ کرتے ہیں، لگتے ہی نہیں، کرتے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ کیا فائدہ میرے بھائیوں؟ تو یہ دلوں کی سختی کی نشانی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اور وہ آپ بتائیں کہ اگر آپ کے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، خطرناک ایکسیڈنٹ ہو جائے،
اللہ نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر آپ نے جو فوٹو کھینچا ہے اگر ویسے فوٹو آپ کے کسی گھر کے کسی آدمی کا جس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ کے پاس بھیجے گا تو آپ کے دل پہ کیا گزرے گا؟ یہ دلوں کی سختی نہیں ہے. ایسے حادثات کو دیکھ کر کے تو آدمی کو وعد و نصیحت لینا چاہیے. اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ایسے ایسے فوٹو میرے بھائیوں لوگ بھیجتے ہیں کہ کسی کا آپریشن ہو رہا ہے, یہاں کینسر ہو گیا ہے, پیر کا گوشت کاٹ کر کے یہاں لگایا جا رہا ہے. اب یہاں سے جو گوشت خراب گوشت نکالتا ہے ڈاکٹر, اس کو بھی لوگ فوٹو لے کر کے واٹس ایپ پہ بھیجتے رہتے ہیں. یہ دلوں کی سختی نہیں ہے؟ اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بیماری سے بچا لیا, اللہ تیرا شکر مجھے ایکسیڈنٹ سے بچا لیا. لیکن یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمارے دل و دماغ کے اندر آتی نہیں. خطرناک آپریشن ہوتا ہے, لوگ اس کا بھی فوٹو لے کر کے واٹس ایپ پہ بھیج. کیا مطلب میرے بھائیوں؟ آپ کو دعا کرانا ہے نا, آپ دعا کرا دیجیے. آپ اعلان کر دیجیے فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, فلاں کا آپریشن ہو رہا ہے, آپ اس کے لیے دعا کیجیے. اگر آپ واٹس ایپ پہ یا میڈیا پہ دعا ہی کرانا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس اناؤنس سے کسی کو پتہ نہیں چلے گا میں کس کے لیے کہہ رہا ہوں, کوئی بڑا آدمی ہے چہرہ نہیں کسی نے دیکھا ہے, تو آپ اس کا فوٹو لے لیجیے پہلے کا بطور پہچان کے لیے, بطور جواز کے لیے اس کا آدھار کارڈ لگا دیجیے. لیکن یہ خطرناک سین آپ, اور اس سے آگے بڑھ کر میرے بھائیوں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں بھی ماشاءاللہ کیمرہ چلتا رہتا ہے. دلوں کی سختی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبرستان جایا کرو, قبرستان جانے سے تمہارا دل نرم ہوتا ہے, اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے, آخرت کی یاد آتی ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, انتقال ہونے سے لے کر کے جنازے پڑھنے کے بعد تدفین تک لوگ فوٹو کھینچتے رہتے کہ نہیں میرے بھائیوں. اور یہ ایک ایک پل ایک ایک لمحہ وہ وہاں بھیج رہا وہاں بھیج رہا, غسل ہو گیا, کفن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, لوگ پورا اسی میں بزی رہتے ہیں. کس کو اللہ کی یاد آ رہی ہے, کس کو اپنی موت یاد آ رہی ہے. یہ دلوں کی سختی نشانی میرے بھائیوں. اور آپ بتائیں کہ اس طرح کا اگر کسی کا یعنی آپریشن ہو جائے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, لوگ اس کو البم بنا کے رکھتے ہیں. اسلام کہاں سکھاتا ہے کہ ایک بار اگر آپ کو غم لگ جائے تو سالہ سال تک اس غم کو تازہ رکھے؟ اسلام تو غم کو بھلا دینے کا حکم دیتا ہے. خوشی کے لمحات یاد کیے جائیں لیکن غم کے حالات کو, غم کے ایام کو بھلا دینے کا اسلام نے حکم دیا ہے. اس لیے کہا 3 دن تک صرف سوگ کرنا, 3 دن کے بعد چوتھے دن سوگ کرنا جائز اور درست نہیں ہے, الا کہ کوئی عورت ہو. مسئلہ ہم جانتے ہیں. لیکن میرے بھائیو ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا البم بنا کے رکھا جاتا ہے. بیٹے کا انتقال ہوا, اس کا البم بنا کے رکھا گیا ہے, اسکول جا رہا ہے, کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, یہ پوری زندگی کا البم بنا کے سالوں سال کے بعد جب اس کا باپ وہ البم کھول کے دیکھتا ہے, اچھا میرا بیٹا یہ ہے, میرا بیٹا یہ ہے, اچھا یہ ہے. آپ بتائیں ذرا یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ غم کو زندہ کرنے کا اسلام کی تعلیمات یہ نہیں میرے بھائیوں. اسلام جو ہے وہ غم کو بھلا دینے کا حکم دیتا ہے. یہ چند کچھ چیزیں اور تھی میرے بھائیوں. عرض کرنے کا مطلب میرے بھائیوں کہ جاندار کی تصویریں ہر حالت میں حرام ہیں, ناجائز ہیں, سخت وعیدیں اس کے اوپر ہیں, اور وہ وعیدیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ہاں اگر ضرورت ہے, واقعی ضرورت ہے, تو آپ ضرورت کے حساب سے اپنے کیمرے کی فوٹو لے سکتے ہیں. اور اگر کیمرہ نہیں ہوتا, آپ بتائیں ذرا میرے بھائیوں, اگر کیمرہ نہیں ہوتا اور آپ کو اپنے آئی کارڈ پہ فوٹو چپکانا ہوتا تو آپ ہاتھ سے بناتے کہ نہیں بناتے؟ کیمرہ اگر نہیں ہے اور آپ کے لیے فوٹو آپ کے پاسپورٹ پہ یا آئی کارڈ پہ چپکانا ضروری ہے تو آپ کیا کرتے؟ آپ کے پاس صرف آپشن ہاتھ کا بنانا, تو ہاتھ سے بنا کے آپ کے لیے جائز ہوتا, درست ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بالکل درست ہوتا, کیونکہ ضرورت ہے. تو ہاتھ سے بنانا اور کیمرے سے بنانے میں کوئی انتر, کوئی فرق نہیں میرے بھائیوں, صرف آلے کا فرق ہے, ورنہ دونوں کا حکم ایک ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے, الضرورت تبیح المحظورات. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو تقوی, پرہیزگاری اور احتیاط اور زہد کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام جاننے کی, جو چیزیں حلال ہیں اس کو حلال جاننے کی, حرام سے بچنے کی, حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں اللہ تعالیٰ ہم کنفیوز ہو جائیں, جہاں ہم شبہ میں پڑ جائیں, اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ ہمیں زہد کا معاملہ, تقوی کا معاملہ, احتیاط کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین یہ جو فوٹو اور سیلفی کا جو فتنہ ہمارے سماج کے اندر ہے, خاص طور سے نوجوانوں کے اندر, اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمارے آنے والی نسل کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.